السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ سنت رسول ہے، اور اسی سنت رسول کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ اس رمضان المبارک میں سورہ بقرہ ہم نے سٹارٹ کی ہے۔ کل ہم نے اس کا پہلا رکوع کیا تھا، آج ہم اس کا دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 8، جو دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 سے 20 تک آج ہم سٹڈی کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، من یقولو، جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ یعنی لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بات کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، کہ دراصل وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے منور نہیں کرتے، ان کو اگر آپ انذار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یہ بات برابر ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، قرآن اپنی تشریح مزید کر رہا ہے، اللہ پاک بات کو مزید کھول کر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ مسک نہیں کرتے، خود کو چمٹ نہیں چاہتے قرآن کے ساتھ، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو ان کے عقیدے اور دوسرے ان کے عمل، ان کے اعمال یہ ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ یہ عقیدے اور یہ اعمال اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور باقی ایمان والوں کو بھی۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بات ماننے والے ہیں، جو قرآن کی بات ماننے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ ان ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں دھوکہ دے سکتے، الا انفسہم، ما سوائے اپنے آپ کے۔ یعنی وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بے شمار جگہوں پر یہ بتایا کہ افمن کان زین لہ سوء عملہ فراہ حسنا، کیا پس جسے اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے جائیں اور وہ ان کو بڑا خوشنما دکھائی دیتے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے حسین عمل کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں بیشتر جگہوں پر یہ آیات آئی ہیں کہ جو لوگ قرآن سے ہٹ کر اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ان کے اعمال اور زیادہ مزین کر کے دکھا دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر کے دکھاتے ہیں، اور دے تھنک دیٹ دے آر ڈوئنگ ویری ویل، اکارڈنگلی وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتے۔ وما یشعرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ شعور کہاں سے آئے گا؟ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ شعور قرآن سے ملتا ہے، شعور قرآن دیتا ہے، حقیقت قرآن بتاتا ہے، حقیقت اللہ پاک بتاتے ہیں۔ جس اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو فطر الناس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا، تو وہ اللہ انسان کو انفارم کریں گے نا۔ جس اللہ نے اس انسان کی تخلیق کی، پھر اس میں اپنی پروگرامنگ جس کے تحت انسان نے اس دنیا میں زندگی گزارنی تھی، اور پھر اس کو اس کا آگاہی بھی دی کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب انسان اس آگاہی کے متعلق نہیں جانے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ان نون رہے گا۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ جب قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو انہیں آگاہی کیسے ملے گی، انہیں شعور کیسے ملے گا؟ وہ تو خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسرے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے ماننے والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق ہے، ان کے دل قرآن کی طرف نہیں آتے، وہ منافق لوگ ہیں جو قرآن کی طرف نہیں آتے اور قرآن سے دل نہیں لیتے، ان کے مرض ہے ان کے دلوں میں، یہ گڑبڑ ہے، یہ خرابی ہے ان کے اندر۔ فزادہم، پس زیادہ کر دیتا ہے ان کے اللہ مرضا، مرض میں، ان کی اس
جو ان کے اندر قرآن سے کتاب اللہ سے دوری ہے، ان کے اس مرض کو اللہ تعالیٰ پھر اور بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اگر اس کی طرف نہیں آتے تو پھر نہ آئے اس کی طرف، پھر جن عقیدوں اور اعمال میں وہ پڑے ہوئے ہیں جو انہیں خوشنما لگ رہے ہیں وہ اسی میں خوش رہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، لیکن ان کے اس نفاق کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن کو مان کر نہیں مانتے۔ تکذیب کہتے ہیں جو قرآن کو مان کر نہ مانے، جو جھٹلائے قرآن کی آیات کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہی لوگوں سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین کے اندر فساد پیدا مت کرو۔ فساد کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر لے جانا، یعنی جب اعمال آپ قرآن سے نہیں لوگے، عقیدہ آپ قرآن سے نہیں لوگے، تو ان غلط عقائد اور اعمال کی وجہ سے معاشرے میں گڑبڑ ہوگی، معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں انما، در حقیقت، نحنو، ہم، مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، کانشیس ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہیں میں یہ خبر دے رہا ہوں، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، کہ بے شک وہ وہی ہیں فساد پیدا کرنے والے، وہی ہیں معاشرے میں بگاڑ کی وجہ، انہیں یہ وَلَکِن لَا یشعرون، اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی بات کو مانو، کما آمن الناس، جس طرح دوسرے لوگ قرآن پر، کتاب اللہ پر ایمان لائے ہیں، تم بھی کتاب اللہ کو اسی طریقے سے مانو، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے تم بھی اس بات کو مانو۔ قالو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح اس پر ایمان لے آئیں، کتاب اللہ کو ہم ایسے مانیں جیسا کہ بے وقوف لوگ مانتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، اے ماننے والو، بی کانشیس، دراصل یہی بے وقوف ہیں جو قرآن سے دور ہیں، جو قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہے، جو اللہ سے براہ راست قرآن سے اپنی عقیدے اور اعمال نہیں لے رہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، وَلَکِن لَا یعلمون، ان کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے، یہ خود بے وقوف ہیں، خود کم عقل ہیں، ان کو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کو کتاب اللہ دی، اور یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمانوں کو دے کر گئے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ نازل فرمائی، اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ تب تمام انسانیت تک یہ کتاب پہنچائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا کلام کتاب اللہ پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ ہاں پہنچا دی ہے۔ 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پھر فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، تمہارا اب یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ تم اب اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، لیکن تم نے اللہ کی اس آیت کو آگے ابلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے دوسرے انسانیت تک۔ تو یہ اللہ کی امانت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جد و جہد کی اور اس امانت کو انسانیت تک پہنچایا۔ اب اس امانت کے مطابق، اس قرآن کے مطابق، ان الذی فرض علیک القرآن کے مطابق، جو اللہ نے ہم پر قرآن کو فرض کیا ہے، ہم نے اسی کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے عقیدے لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو قرآن پر نہیں آتے، قرآن کی نہیں مانتے اور ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، ان کی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب لقو، ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے جو آمنو، جو کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں، قالو، تو ان کو یہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم بھی مانتے ہیں، انا معکم، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے خلوت میں ہوتے ہیں، تخلیہ جس سے لفظ نکلا ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے
شیاطین کی طرف، شیاطین صفت رہنماؤں کے پاس جب جاتے ہیں تو قالو کہتے ہیں ان معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ان قرآن کے جو لوگ بات کرتے ہیں اور جو ایمان کی بات کرتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ استہزاء کرتا ہے، اللہ در حقیقت اللہ ان کی ہنسی اڑا رہا ہے جبکہ ان کو اس بات کا معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم اور اللہ ان کو مہلت دیے جا رہے ہیں، فی طغیانہم ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں۔ جب دریا میں پانی اوپر چڑھ جاتا ہے حدوں اور اپنے کناروں سے یعنی حدوں سے باہر آ جاتا ہے تو اس کو طغیانی بولا جاتا ہے۔ تو یہ وہی لفظ ہے جو اب قرآن کی حدوں کو توڑ کر باہر نکل جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنی طغیانی میں ہے، یا مہون اندھوں کی طرح، یعنی یہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، جس طرح ایک اندھا ہوتا ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو جب انہوں نے قرآن کا راستہ چھوڑ ہی دیا تو اب ان کو راستہ کہاں سے ملے؟ یہ تو بالکل گمراہی میں ہے اور سرکشی میں ہے اور یہ بھٹک رہے ہیں اندھوں کی طرح۔ اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں، آگے اللہ پاک نے پھر ان کی تشریح کی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اشتراؤ الضلالہ جنہوں نے خریدی الضلالہ، یہ وہی لفظ ہے جو ہم والضالین پڑھتے ہیں، یعنی ضل کہتے ہیں راستے سے ہٹ جانا، جنہوں نے خود ضلالت خریدی یا جو خود کتاب اللہ کی ہدایت کے بدلے بالہدا، ہدا کے بدلے جنہوں نے خود ضلالت خریدی، جنہوں نے خود گمراہی خریدی، گمراہ کہتے ہیں نا جو راہ گم کر بیٹھے، تو جو خود قرآن سے ہٹ جاتے ہیں، جو خود الہدا سے ہٹ گئے، فما پس نہیں رابحت فائدہ دے گی تجارتہم ان کی یہ تجارت، یعنی انہوں نے سودے بازی کیا کی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اور سورسز سے اپنے عقیدے اور اعمال لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی بلکہ اس کا نقصان ہے۔ وما کانوا مہتدین اور یہ ہدایت پر اب کیسے آئیں گے؟ یہ کیسے ہدایت یاب ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا ہے؟ تو جو شخص بھی قرآن کے بدلے کہیں اور سے ہدایت لینے کے لیے جائے گا یا سمجھے گا کہ مجھے ہدایت پوری قرآن سے نہیں ملتی، جن کے عقیدے اور اعمال ایسے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے الہدا کے بدلے، الہدا قرآن ہے اور قرآن کے بدلے انہوں نے خود گمراہی یعنی الضلالہ ضلالت خریدی، گمراہی خریدی، یا وہ خود ہٹ گئے قرآن سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں، مثلہم ان کی مثال تو ایسے ہے کمثلی جیسا کہ مثال الذی اس شخص کی ہوتی ہے استوقد نارا جس نے روشنی کے لیے آگ جلائی، فلما پس جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اندھیرے میں گھپ اندھیرا تھا تو ایک شخص ہے اس میں آگ جلائی، فلما پس جب اضاءت ضیا روشنی کو کہتے ہیں، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کا نور لے گیا، یعنی آنکھوں کی بینائی اس کی چلی گئی۔ جیسے گھپ اندھیرا ہو اور روشنی آپ جلاتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی درست ہونی چاہیے اور ماحول میں روشنی بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بینائی تو ٹھیک ہے لیکن اندھیرا ہو تو بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اگر دن کی روشنی بے شک ہو لیکن اگر آپ کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو تو آپ کو پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ اس آگ کے جلنے سے ماحول تو روشن ہو گیا لیکن اللہ ان کی آنکھوں کا نور لے گیا، وَتَرَکَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں ہی، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون یعنی جب آنکھیں نہیں ہوں گی، بینائی نہیں ہوں گی تو انسان پھر اندھیرے کا اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ جو وحی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے لیے آگ جلانے والا نبی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لے کر آئے ہیں اور یہ کتاب روشنی کر رہی ہے لوگوں کے لیے۔
اویئرنیس دے رہی ہے لوگوں کو، لیکن لوگ اپنے عقل اور اپنا شعور اور اس کے ساتھ نہیں جڑ رہے، تو اس کی وجہ سے وہ اندھیروں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآن کا نور ہونے کے باوجود وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ سمم، یہ کتاب اللہ سے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اور اندھے ہیں۔ یعنی ان کا رویہ کیا ہے، یہاں پر رویوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے انسانی رویوں کی بات ہو رہی ہے کہ تمام انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام قرآن آ گیا، اور جب یہ قرآن آ گیا اور اب یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اگر اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی نہیں لیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الہدا کہا ہے، اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے النور کہا ہے، اور اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مثال بیان کی ہے کہ قرآن تو روشنی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن لوگ خود اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس قرآن کو طاقوں میں سجا دیا گیا ہے، غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا گیا ہے، لوگ اس سے وہ روشنی، وہ لائٹ لینا ہی نہیں چاہتے جس سے ان کے دماغ کے کانسیپٹس ٹھیک ہو سکیں، ان کے خیالات، ان کے نظریات ٹھیک ہو سکیں۔ تو ان کا رویہ یہ ہے اس قرآن کے ساتھ کہ یہ سمم ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، بکمن ہیں، گونگے ہیں، امیون ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، فہم لا یرجعون۔ اسی لیے تو یہ قرآن کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتے، کیونکہ قرآن کے ساتھ تو ان کا رویہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے آیت نمبر 46 ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ وہ دل ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو انسان کے سینوں کے اندر دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ قلب، اللہ نے لفظ استعمال کیا، انسانی شعور کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کے اور غور و فکر کرنے کا تعلق ہے، دراصل آنکھیں بھی ہیں آپ کے پاس، کان بھی ہیں، اور آپ کے پاس دماغ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کے کلام پر سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں کتنی مثالیں بیان کی ہیں، اب اگر آپ ان مثالوں کو دیکھیں تو ایک ایک مثال انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اور اس کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں کہ ان پر غور و فکر کریں۔ اور اسی جو ہم چیپٹرز پڑھ رہے ہیں، آگے آنے والے چیپٹرز میں، آگے آنے میں قرآن انہی باتوں کو مزید کھولتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک مثال اور اللہ پاک یہاں پر بیان کر رہے ہیں رویوں کے حوالے سے، بیہیویئر جو ہے ہمارا کتاب اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ بات کتاب اللہ سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ کی ہدایت کہاں ہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اللہ کی الہدا کے بدلے انہوں نے ضلالت کو ترجیح دی ہے، ان کا رویہ سمم بکمن عمیون والا ہوا ہے کتاب اللہ کے ساتھ۔ اب ان کی ایک مثال اور سن لیں، او کصیب من السماء، یا ایک زوردار بارش ہوتی ہے آسمان سے، فیہ ظلمات، بارش جب ہوتی ہے تو اس میں خوب اندھیرا ہو جاتا ہے، ورعد، اور اس میں گرج بھی ہوتی ہے، وبرق، اور اس میں بجلی بھی چمکتی ہے، یجعلون اصابعہم، تو اس گرج اور چمک کے خوف سے اپنے یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی حذر الموت، موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ قرآن کے انکار کرنے والوں کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اب وہ مثال آگے بھی چل رہی ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ممکن ہے، قریب ہے کہ یہ بجلی جو چمکی ہے یہ اچک لے جائے ابصارہم، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی بصارت، کلما جب کبھی، اضاء لہم ان پر روشن ہو گیا، مشوا فیہ تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گھپ اندھیرا ہو اور رات کا ٹائم ہو اور بارش ہو رہی ہو، تو جب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آگے پتہ نہیں کوئی کھڈا نہیں ہے، کوئی کھڈا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، تو آپ فوراً سے اس لائٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ قدم چل پڑتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب ذرا سا روشنی ہوتی ہے تو مشاؤ فیہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب دوبارہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر قاموں تو قیام کرتے ہیں، یعنی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ضرور لے جاتا ان کی سماعتیں کہ وہ قرآن کو سن ہی نہ سکتے، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی بصارتیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کی بصارت اور سماعت اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو وحی کی بارش میں قرآن کا نور ان کافروں کی ہدایت کے لیے چمک رہا ہے تو یہ عقل و شعور استعمال کریں اور گمراہی میں نہ پڑے رہیں، اور اگر یہ قرآن کی ہدایت سے محروم رہ کر بھول بھلائیوں میں خود بھٹکنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے رویے کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں لے جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کی طرف واپس لوٹ آئیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قرآن دیا اور اپنی کتاب دی اور ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے دی۔ یہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ وہ، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ڈال دیتے فوراً ان کے رویوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو مہلت دیں اور ایک وقت مقرر تک ان کے پاس ٹائم ہو جس میں یہ دوبارہ قرآن کی طرف رجوع کر لیں، دوبارہ اللہ کی بات کی طرف آ جائیں، اور ان کو یہ گلہ شکوہ نہ ہو قیامت کے دن کہ اگر ہمیں قرآن پر عمل کرنے کا موقع ملتا تو ہم اس پر عمل کرتے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ جب وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کچھ جو ہے لوگ ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں، ان کے تو لائٹ جل رہی ہے اور ہمارے تو اندھیرا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی لائٹ میں سے کچھ لائٹ دو، تو وہ کہیں گے جنتی کہ یہ لائٹ تو دنیا سے ساتھ لے کر آنی پڑتی ہے، یہ نور، یہ قرآن کا نور تھا، یہ قرآن کی روشنی تھی، یہ قرآن کی گائیڈ لائنز تھیں جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں، لیکن یہ نور، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ موت سے پہلے تک انسان اس نور کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس روشنی سے اپنے لیے زندگی کو روشن کر لے اور اپنی آخرت کو بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے واپس لوٹ آئیں۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا، بما انزلتا جو آپ نے یہ قرآن ہم پر نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ صدق اللہ العظیم۔